ڈینٹل امپلانٹ کی ضرورت تب پڑتی ہے جب آپ دانتوں کا خیال نہ کریں، دانت فلنگ سے روٹ کنال سے ڈکے کی طرف چلا جائے، جب ہمارے پاس ہم اس کو نکالنے کی طرف چلے جائیں، جب دانت کی ایکسٹریکشن ہو جائے، پھر ہم ڈینٹل امپلانٹس کا آپشن دیتے ہیں پیشنٹ کو۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر زرغام ایوب ہے، میں ڈینٹل سرجن ہوں، بلو ایریا اسلام آباد میں جے ایستھیٹکس کو رن کر رہا ہوں۔ ہم یہاں اسکن، ہیئر اینڈ ڈینٹل کی ٹریٹمنٹس کر رہے ہیں۔ پچھلے 1 سال سے ہیلتھ وائر سے منسلک ہوں، ان کے ساتھ میرا ایکسپیرینس بہت اچھا ہے۔ اگر آپ ہم سے آن لائن اپائنٹمنٹ بک کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہیلتھ وائر کی ویب سائٹ کو وزٹ کر کے ہم سے آن لائن اپائنٹمنٹ بک کروا سکتے ہیں۔ آج ہم ڈینٹل امپلانٹس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ ڈینٹل امپلانٹس ہیں کیا؟ تو میں آپ کو تھوڑا سا بریفلی تو بتا نہیں سکتا، جسٹ اتنا بتا دوں کہ ڈینٹل امپلانٹس ایک اسکرو ہے جو آپ کی ہڈی میں ہم انجیکٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کی بون اسٹرینتھ ہو جائے اور آپ کے جو آس پاس والے دانت ہیں ان کو اسٹرینتھ مل جائے تاکہ ہم اس کے اوپر کراؤن لگا سکیں۔ پھر اس کی وجہ سے آپ کو کھانے میں بھی ہیلپ ملے گی اور آپ کی اوور آل اپیرنس بھی بہتر ہو جائے گی۔ سوال لوگ کرتے ہیں ٹائپس آف ڈینٹل امپلانٹس، تو یہ ایک بریف کوشچن ہے، بریف چیپٹر ہے جو اتنی شارٹ سی ویڈیو میں ڈسکرائب نہیں کر سکتا۔ سمپل اتنا بتاؤں گا کہ 3 ٹائپس ہوتی ہیں، لیکن یہ بیسٹ آپ کے ڈینٹل سرجن آپ کو ریکمینڈ کریں گے کہ کون سی ٹائپ کا امپلانٹ آپ کو ریکمینڈ ہے۔ تو اگر آپ نے جو بھی ٹائپ کا آپ کو آپ کے ڈینٹل سرجن ریکمینڈ کریں وہی امپلانٹ آپ ان سے لگوائیں۔ دانت لگانے کے پروسیجر میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں دانت جب نکالتے ہیں اسی ٹائم دانت لگاتے ہیں، اس کو امیڈیٹ امپلانٹ کہتے ہیں۔ اسکرو آپ کی ہڈی میں لگایا جاتا ہے، پراپر ریڈیوگرافس کر کے، سی بی سی ٹی کر کے، پراپر ایگزامینیشن کرنے کے بعد ہم اس دانت کو لگاتے ہیں۔ جو اسکرو ہوتا ہے جو ٹائٹینیم کا ہوتا ہے بیسیکلی، جس کی وجہ سے آپ کو کوئی ایسا الرجک ریئیکشن نہیں ہوتا، وہ آپ کے ہڈی میں لگاتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو کچھ وقت دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر کراؤن لگا لیتے ہیں۔ ڈینٹل امپلانٹ کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ ڈینٹل امپلانٹ کی ضرورت تب پڑتی ہے جب آپ دانتوں کا خیال نہ کریں، دانت فلنگ سے روٹ کنال سے ڈکے کی طرف چلا جائے، جب ہمارے پاس ہم اس کو نکالنے کی طرف چلے جائیں، جب دانت کی ایکسٹریکشن ہو جائے، پھر ہم ڈینٹل امپلانٹس کا آپشن دیتے ہیں پیشنٹ کو۔ عموماً سوال کیا جاتا ہے کہ ڈینٹل امپلانٹ کو میچور ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ہم 3 سے 4 ماہ کا ٹائم دیتے ہیں پیشنٹ کو کہ 3 سے 4 ماہ کے دوران جو آپ کی بون ہے اور جو ہم نے امپلانٹ آپ کو انجیکٹ کیا ہے اس کے درمیان آسٹریو انٹیگریشن ہوگی اور وہ میچور ہو جائے گا 3 سے 4 ماہ کے درمیان میں۔ اس کے بعد ہم ایکس رے کر کے، پراپر ریڈیوگراف کر کے، ایگزامینیشن کرنے کے بعد پیشنٹ کو کراؤن لگاتے ہیں۔ بینیفٹس آف ڈینٹل امپلانٹ، بہت سے بینیفٹس ہیں ڈینٹل امپلانٹ کے۔ آپ کو اسٹرینتھ ملتی ہے، آپ کو میسٹیکیشن کھانے میں آپ کو ہیلپ کرتا ہے، آپ کی اپیرنس اچھی ہو جاتی ہے، آپ کی ایستھیٹکس اچھی ہو جاتی ہے، آپ کی دانت کی اوور آل اسٹیبلٹی بہت اچھی ہوتی ہے۔ یہ کچھ بہت سے میں آپ کو پوائنٹس بتا رہا ہوں جو فائدے ہیں امپلانٹس کے۔ کیا ڈینٹل امپلانٹس کے کوئی نقصانات ہیں؟ جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ ڈینٹل امپلانٹ کے کوئی نقصانات نہیں ہیں۔ اگر آپ پراپر ڈینٹل سرجن امپلانٹالوجسٹ سے امپلانٹ اپنا کروائیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کے کوئی نقصانات ہیں۔ ٹائٹینیم کا بنا ہوتا ہے، اسٹرینتھ دیتا ہے، آپ کو اچھی اپیرنس دے گا، اس کے کوئی نقصانات نہیں ہیں۔ وٹ از دا کاسٹ آف ڈینٹل امپلانٹ ان پاکستان؟ یہ سوال ہر بندہ ہم سے پوچھتا ہے کہ بھائی یہ ریٹس ڈیفرنٹ کیوں ہیں؟ ڈینٹل امپلانٹس کے عموماً جو پاکستان میں ریٹ ہے وہ 50,000 سے 2.5 لاکھ تک ہے۔ 50,000 سے 2.5 لاکھ میں کیا فرق ہے؟ امپلانٹس کی ٹائپ میں فرق ہے، امپلانٹ کی کوالٹی میں فرق ہے۔ کون سا امپلانٹ جرمن، امریکن، کورین، ٹرکش، کون سا امپلانٹ، کون سی ٹائپ کا امپلانٹ ہم پیشنٹ کو ریکمینڈ کر رہے ہیں، یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کاسٹ۔ 50,000 سے 2.5 لاکھ تک اسی لیے کاسٹ ویری کرتی ہے کہ کیونکہ امپلانٹ جو ہے ہمارا وہ ویری کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم اس پہ جو کراؤن ہم پیشنٹ کو ریکمینڈ کرتے ہیں اس کراؤن کی بھی کاسٹ ویری کرتی ہے۔ زرکونیا ہے، ای میکس ہے، پورسلین فیوزڈ میٹل ہے، کون سا آپ کراؤن پیشنٹ کو ریکمینڈ کر رہے ہیں۔ اسی طرح اسی وجہ سے 50,000 سے 2.5 لاکھ تک عموماً ریٹس ہیں ڈینٹل امپلانٹ کے پاکستان میں۔